بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہر انسان سے قبر میں سوال کیے جائیں گے، کون تھا تیرا رب، کیا تھا تیرا دین، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈر نہیں، کوئی حساب نہیں، بس نور ہی نور۔ کاش ہم بھی ان میں سے ہوتے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آئی۔ اس وقت جو آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، اس کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی حکمت، کوئی مقصد ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی دل کو جھکانے کے لیے، کسی روح کو جگانے کے لیے، کسی گنہگار کو توبہ کی طرف موڑنے کے لیے ایسے پیغام سامنے لاتا ہے، اور شاید یہ پیغام آپ کے لیے ہی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم سے بھی قبر میں سوال نہیں ہوں گے، یا پھر وہاں اندھیرا، ڈر اور جواب نہ دے پانے کا وہ لمحہ ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ اکثر ہم سوچتے ہیں موت تو سب کو آنی ہے، لیکن قبر میں کیا ہوگا یہ کون سوچتا ہے؟ مگر سچائی یہ ہے کہ جب جان بدن سے نکلتی ہے تب دنیا کی ہر چیز آپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت، صرف ایمان اور نیک عمل ساتھ جاتے ہیں۔ اور پھر قبر میں جو پہلا لمحہ ہوتا ہے، وہیں سے اصل منزل شروع ہوتی ہے۔ لیکن سوچئے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہاں کسی فرشتے کی آواز تک نہیں سنائی دے گی، کیونکہ ان سے سوال ہی نہیں ہوگا، وہ سیدھے رحمت اللہ کی مہربانی میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کون ہے وہ خوش نصیب لوگ؟ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، یا شاید ہم ابھی بھی غفلت میں ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں؟ اگر آپ کا دل اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی کانپ گیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ آخر تک سنیں گے، یقین مانیے ان کا دل بدل جائے گا، اور شاید وہی ایک لمحہ ان کی پوری زندگی بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ تو چلیے، کون ہے وہ 5 خوش نصیب لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ نمبر 1، شہید، جو اللہ کی راہ میں سچے دل سے جان قربان کرتا ہے۔ دوستو، قبر میں سوال نہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس مقام کی نشانی ہے جہاں بندے اور رب کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہ جاتا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت اس کا انجام نہیں، بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں سچے دل سے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس پر اتنی رحمت کرتا ہے کہ اسے موت کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے جسم سے تو جان نکلتی ہے، لیکن اس کی روح اس لمحے میں ایسے مسکراتی ہے جس سے کوئی تھکا ہوا انسان سکون کی نیند میں چلا گیا ہو۔ ایسے شہید سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے فرشتے نہیں آتے کہ پوچھیں کون ہے تیرا رب، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر پہلے ہی جواب دے دیا ہوتا ہے۔ اس کا خون ہی گواہی بن جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب مان کر قربانی دی۔ کہتے ہیں جب شہید کی روح جنت کی خوشبو محسوس کرتی ہے تو وہ کہتی ہے، کاش میری جان 100 بار ہوتی اور میں ہر بار تیری راہ میں قربان کرتا۔ یہی وہ سچائی ہے جو اسے قبر کے اندھیرے سے بچا لیتی ہے۔ اس کی صبر روشنی سے بھر دی جاتی ہے، اور وہ بنا کسی سوال کے سیدھے رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ کبھی اپنے دل سے سوچئے، کیا ہم اللہ کے لیے اتنا سچا اخلاص، خالص نیت رکھتے ہیں؟ کیا ہماری نیت اتنی پاک ہے کہ ہم دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ کی رضا میں سب کچھ قربان کر دیں؟ جو بھی اس لمحے میں یہ سوچ رہا ہے کاش میں بھی مقام پا سکوں، سمجھ لیجئے آپ کا دل جاگ چکا ہے، اور شاید یہی احساس آپ کی زندگی بدلنے والا پہلا قدم بنے۔ نمبر 2، سچا عالم، جو علم پھیلاتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو اندھیروں میں بھی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن ہر جاننے والا عالم نہیں ہوتا۔ اصلی عالم وہ ہے جو علم کو صرف کتابوں تک سیمت نہیں رکھتا، بلکہ اسے اپنے کردار اور عمل سے زندہ کرتا ہے۔ ایسا انسان جب بولتا ہے تو اس کے لفظوں سے اللہ کا ذکر ٹپکتا ہے، اور جب چلتا ہے تو اس کے قدم لوگوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ قبر میں ایسے سچے عالم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو اس راہ پر لگایا جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اللہ کی طرف بلایا، اور سب سے اہم، خود بھی
اسی راہ پر چلا۔ یہی وہ عمل ہے جو اسے سوالوں سے بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ علم تو سب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ علم کا حق ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ اپنے علم کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ لیکن جو سچا عالم ہوتا ہے وہ ہر بات میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو علم اسے ملا ہے وہ ذمہ داری ہے، اور وہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر نبھاتا ہے۔ ایسے عالم کی روح جب قبر میں اترتی ہے تو اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں، یہ وہی بندہ ہے جس نے اللہ کے کلام کو پھیلایا اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاری، اور اسی وقت اس پر رحمت برستی ہے۔ اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے اور اسے کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے جواب پہلے ہی اس کے عمل میں درج ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، علم صرف پڑھنے یا سنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے زندہ رکھنا اصل کام ہے۔ سچا عالم وہ نہیں جو اپنی باتوں سے واہ واہی لوٹے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت جگا دے۔ جب وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ ہر لفظ میں درد اور سچائی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد نام نہیں، بس رضائے الہی، اللہ کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ میں بھی علم ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اسے بانٹیے، اس پر عمل کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی چھوٹا سا عمل آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ نمبر 3، صادق یعنی سچا مومن، جسے موت نیند کی طرح آتی ہے اور اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی ایک آئینے کی طرح صاف ہوتی ہے، دکھاوا نہ، ریاکاری نہ گھمنڈ، بس ایک سچا دل جو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں بھیگا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جب اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو ان کا ہر سجدہ، ہر آنسو گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ صادق ہے، یعنی اپنے ایمان میں سچا۔ جب ایسے مومن کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو موت اس کے لیے تکلیف نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ فرشتے اس کے پاس نرمی سے اترتے ہیں اور اس کی روح کو ایسے لیتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا لے۔ اس کے ہونٹوں پر آخری لمحے میں مسکان ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے، اس رب سے جسے اس نے دل سے چاہا، بے پناہ بھروسہ کیا۔ قبر میں ایسے سچے مومن سے سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ایمان پہلے ہی جواب بن چکا ہوتا ہے۔ اس کے کرم اس کی گواہی دیتے ہیں، اس کے دل کی سچائی، اس کے سجدوں کی روشنی اور اس کے صبر کا نور اسے سوالوں کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کی قبر تنگ نہیں ہوتی بلکہ پھیل جاتی ہے، جیسے کوئی باغ کھل گیا ہو۔ ایسے مومن کا ایمان صرف زبان پر نہیں ہوتا بلکہ ہر عمل میں جھلکتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ کر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یہی صادق مومن کی پہچان ہے کہ وہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کبھی اپنے دل میں سوچئے، اگر موت اس وقت آ جائے تو کیا ہم مسکرا پائیں گے؟ کیا ہم کہہ پائیں گے، اے اللہ میں نے تجھ پر یقین رکھا؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، کیونکہ سچے مومن کی پہچان موت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، سچا بندہ جو جمعے کے دن یا رات کو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ جمعہ کا دن یعنی رحمتوں کا دن، برکتوں کا دن، وہ دن جس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب جو بھی بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اور اگر کوئی سچا ایمان والا اسی دن یا اس کی رات میں دنیا سے چلا جائے تو سمجھ لیجیے اللہ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، کیونکہ جمعے کے دن موت کوئی اتفاق نہیں ہوتی، وہ ایک علامت نشانی ہے کہ اللہ نے اس بندے سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، ایسی موت میں بھی ایک نور چھپا ہوتا ہے جو اس بندے کو قبر کے اندھیرے سے بچا لیتا ہے۔ سچے بندے کی زندگی میں بھی جمعے کی اہمیت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس دن کو بس چھٹی نہیں بلکہ عبادت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ غسل کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، خطبہ سنتا ہے اور ہر جمعہ کو ایسے جیتا ہے جیسے یہ اس کا آخری دن ہو۔ اور جب اللہ اس پر رحمت کرتا ہے اور اسی دن اس کی روح کو اپنے پاس بلاتا ہے تو قبر میں اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ایمان اور اس کے عمل میں پہلے ہی جواب دے دیا ہوتا ہے۔ ایسے بندوں کی روح کے لیے فرشتے کہتے ہیں، یہ وہی ہے جس نے جمعے کے دن کو صرف عادت نہیں عبادت بنایا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے بھر دیا، اور پھر اس روح کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔
اس کے اندر ایک سکون اترتا ہے اور وہی سکون اس کی موت کے وقت اس کے کام آتا ہے۔ ایسے بندے کی روح کو فرشتے نرمی سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو تجھے وہ دن جس میں تو اپنے رب سے ملنے آیا۔ کبھی آپ سوچئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر جمعے کو اللہ کی طرف لوٹنے کا دن سمجھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا اختیار اسی دن کو ہو جب اللہ رحمت سے برسا رہا ہو؟ شاید بہت کم، لیکن جو بندہ سچے دل سے اس دن کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنے پاس بلانے کے لیے بھی وہی دن چنتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ نمبر 5، معصوم بچے جس کی قبر پر اللہ اس کے والدین کو جنت عطا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے گہرا درد وہ ہوتا ہے جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کھو دیتے ہیں۔ وہ لمحہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اس درد کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن جہاں انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ معصوم بچہ جو بھی گناہ سے پاک تھا، اس نے دنیا کی برائیاں دیکھی تک نہیں۔ جب ایسی روح اللہ کی طرف لوٹتی ہے تو اللہ اسے اپنے پاس سب سے اونچے درجے میں لیتا ہے۔ قبر میں اس بچے سے کوئی سوال نہیں ہوتا کیونکہ وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس بچے سے کہتا ہے جا جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن وہ معصوم روح رک جاتی ہے اور کہتی ہے یا رب میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ جنت میں نہ آ جائیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے اور بندی کو بھی جنت میں لے جاؤ جنہوں نے اس امتحان پر صبر کیا۔ یعنی وہ بچہ صرف خود جنت نہیں جاتا بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قبر میں اس بچے سے کوئی سوال نہیں ہوتا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی سزا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ اور جن والدین نے اس غم کو صبر سے سہا، اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی سب وہ آنسو، وہی درد جنت کے راہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں تو جان لیجئے وہ لوگ دنیا میں سب سے بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نے خود وہ درد جھیلا ہے تو بے شک اللہ نے آپ کے لیے جنت کا دروازہ پہلے ہی کھول دیا ہے۔ اب سوچئے کیا ہمارے پاس وہ صبر، وہ یقین، وہ سچائی ہے جو ان 5 خوش نصیب لوگوں میں تھی؟ شاید نہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے صرف سن کر مت چھوڑیے، نیچے دل سے آمین لکھیے تاکہ یہ بات گواہی بنے کہ آپ نے بھی اس پیغام کو دل سے محسوس کیا۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بس یوں ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک کہانی سن رہا ہے، لیکن نہیں، اس طرح کے پیغام کبھی یوں ہی نہیں آتے۔ جب اللہ کسی کے دل میں ہدایت راہ دکھانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے ایسی باتیں، ایسے لمحے لے آتا ہے جو اس کے اندر کی روح کو جگہ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی تک یہ بات سن رہے ہیں تو یقین مانیے کہ پیغام آپ کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عجیب ہے، کسی کو وہ شہادت کا مقام دیتا ہے، کسی کو علم کا نور، کسی کو سچے ایمان کی راحت، کسی کو جمعے کی موت کا ثواب اور کسی کو صبر کا انعام۔ ہر ایک میں ایک بات ساجھا ہے، اخلاص یعنی سچی نیت، کیونکہ اللہ کو عمل کی بڑی شکل نہیں چاہیے، اللہ کو دل کی سچائی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان عبادت میں ہوتی ہے مگر دل دنیائی خیالوں میں بھٹکا رہتا ہے۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ قبر میں سوال کیسے آسان ہوں گے، لیکن وہ سچائی ہم بھول جاتے ہیں کہ جب سوال جواب سے نہیں، ایمان سے ڈرتے ہیں۔ قبر کا اندھیرا وہ کوئی جگہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو محسوس ہوگی۔ وہاں نہ روشنی ہوگی، نہ آواز، نہ کوئی ساتھ دینے والا، بس انسان اور اس کے عمل۔ اور وہیں پر اللہ کی رحمت کچھ بندوں کو اپنے نور سے گھیر لے گی۔ وہ 5 خوش نصیب ہوں گے جن کا ہم نے ذکر کیا، ان سے نہ سوال ہوں گے، نہ ڈر، نہ حجاب، وہ سیدھے رحمت میں ہوں گے۔ لیکن سوچئے کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری قبر سوالوں سے بھری ہو یا رحمت سے؟ یہ فیصلہ آج کے ایک چھوٹے سے قدم سے گزرتا ہے۔ توبہ، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ جو اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں اب تو بہت دیر ہو چکی، اب کیا فائدہ،
لیکن یاد رکھیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہم ہی مڑ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کی طرف 100 قدم بڑھائے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں غم آپ کی قسمت بدل جائے، جہاں آپ ان 5 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے بندے کا رتبہ اس کے عمل سے نہیں، اس کے دل کی سچائی سے ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے اپنے تک مت رکھیے، کیونکہ جو بات دل کو ہلا دے وہ کسی اور کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نیچے آمین لکھنا صرف ایک کمنٹ نہیں بلکہ گواہی ہے کہ آپ نے یہ بات دل سے سنی اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اب اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے۔ کبھی بھولیے مت، قبر اندھیری نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں روشنی بانٹ کر گئے ہوں، اور شاید یہ ویڈیو اسی روشنی کا ایک ذریعہ ہو جو آپ کے دل تک پہنچے۔ اگر آپ ایسی ہی روحانی دل کو چھونے والی اور حقیقی اسلامی نصیحتیں روزانہ سننا چاہتے ہیں تو ملک اسلامک وائس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ یہاں ہر ویڈیو دل کو جگا دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آخرت کی تیاری کراتی ہے۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ دوستو، اگر آپ نے یہ بات دل سے سنی ہے تو اسے شیئر کیجئے، کیونکہ جو بات کسی روح کو جگا دے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کا ایمان لوٹ آئے، کسی کی توبہ قبول ہو جائے، اور یاد رکھیے جب کسی کے دل میں نیک بدلاؤ آپ کی وجہ سے آتا ہے تو اس کا ہر ثواب قیامت تک آپ کے نام لکھا جاتا ہے۔ یہی ہے اصلی صدقہ جاریہ، ہمیشہ چلنے والا ثواب۔ اگر آپ کے دل نے اس بات کو محسوس کیا ہو تو نیچے کمنٹ میں آمین لکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ یہ دعا دل سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جن سے قبر میں سوال نہ ہو۔ اپنا جواب کمنٹ میں دیجئے، کیونکہ آپ کا ہر لفظ آپ کے ایمان کی گواہی بنے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں تاکہ یہ نیک باتیں آگے بڑھے، اور ملک اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روحانی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا بلکہ صرف رحمت برسے۔ آمین یا رب العالمین۔